ایک بادشاہ دربار سجایا بیٹھا تھا اور ایک مانگنے والا فقیر آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ دربار سجایا بیٹھا ہے اور لوگوں کو دان دے رہے ہیں، صدقہ خیرات دے رہے ہیں، تو وہ وہاں کھڑا ہو گیا، ایک پیالہ سا ہاتھ میں لے کر۔ سب نے لے لے کر اپنا اپنا جانے لگے۔ تو جب اس فقیر کا نمبر آیا اپنے حصے کا صدقہ خیرات لینے کا، تو وہ وہاں گیا اور بادشاہ نے پوچھا کہ ہے فقیر، مانگ تو کیا مانگنے آیا، کیا چیز تجھے چاہیے؟ تو فقیر نے کہا جی یہ بادشاہ سلامت چھوٹا سا میرا پیالہ ہے، یہ چھوٹا سا، یہ اگر آپ بھر دیں تو بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو سارے آس پاس کے لوگ جو کھڑے تھے وہ بھی حیران ہو گئے اور بادشاہ بھی ہنسنے لگا کہ کوئی مانگنا تھا تو کوئی راشن مانگتا، کوئی سکے مانگتا، کوئی شرفیاں مانگتا، کوئی قیمتی چیز مانگتا، یہ چھوٹا سا تمہارے ہاتھ میں پیالہ ہے، اس کو بھرنے کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا بس بادشاہ سلامت، آپ میرا یہ پیالہ بھر دیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب بادشاہ نے تھوڑے سے سکے اٹھائے اور اس میں ڈالے، نہیں بھرا، پھر اور ڈالے، پھر بھی نہیں بھرا۔ جتنے اس کے پاس اس تھیلا پڑا ہوا تھا سکوں کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے وقت میں سکے ہوتے تو وہ نہیں بھرا، تو پھر اس نے ایسا کیا کہ اپنے گلے میں جو بھی سونا، جو بھی ہیرے جواہرات، جو بھی انگوٹھیاں اس نے ہاتھوں میں پہنی تھی، سارا کچھ اس نے اس میں ڈالنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی وہ پیالہ نہیں بھرا۔ تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا جی اندر سے خزانے کی جو بوریاں وہ بھی لیا، وہ بھی ڈالا، وہ بھی نہیں، پھر بھی وہ پیالے میں جگہ باقی بچی۔ پھر اس نے اپنے وزیروں مشیروں کو، جو اس کے ساتھ لوگ تھے، ان سے کہا کہ آپ لوگ بھی اپنا جتنا بھی آپ نے قیمتی چیزیں پہنی ہیں، موتی، ہیرے جواہرات، وہ اتارے اور وہ بھی اس میں ڈالیں۔ پھر بھی نہیں بھرا۔ جب پھر بھی نہیں بھرا تو فقیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، بس رہنے دیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے اس پیالے کو بھرنا، میں اس کو آدھا ادھورا ہی لے کے چلتا ہوں۔ اب وہ آدھا ادھورا لے کے جانے لگا تو بادشاہ نے اسے کہا ایک منٹ رکو، مجھے ایک بات کا جواب دیتے جاؤ۔ تو فقیر نے پوچھا جی کیا؟ اس نے کہا جی تمہارا یہ چھوٹا سا پیالہ تھا، اور جب تم نے مانگا تو ہم نے بلکہ اپنے ذہن دماغ میں یہ بات سوچی کہ اس نے کتنی حقیر سی ڈیمانڈ کی ہے، اس نے مانگا کیا ہے، اس پیالے کو بھرنے میں کیا ٹائم لگے گا، کیا وقت لگے گا، لیکن ہم بھرنے پہ آئے تو اس کو بھر نہیں پائے۔ لیکن تم ہو کون، تمہاری شخصیت کیا ہے، کہیں تم کوئی ولی، کوئی بزرگ تو نہیں ہو؟ تو اس پہ فقیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن یہ جو پیالہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ آپ تو کیا پوری دنیا کے خزانے بھی ڈال دو نا تو یہ بھر نہیں پائے گا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیوں، اس پیالے میں کیا خاصیت ہے، اتنی خاص بات کیا ہے اس میں؟ تو فقیر نے کہا کہ یہ خواہش کا پیالہ ہے، خواہشات کا پیالہ ہے، تمناؤں کا پیالہ ہے، جستجوؤں کا پیالہ ہے، یہ کبھی بھی نہیں بھر سکتا۔ پوری دنیا کے بادشاہ بھی مل جائے نا، اس کو نہیں بھر سکتے، اس کو صرف اور صرف بھرنے والی ذات اللہ کی ہے، انسان کبھی بھی اس کی بھر نہیں سکتا۔ دوستو انسان کی خواہشات بھی ٹھیک اسی طرح ہیں، وہ کسی ایک چیز کی تمنا کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، جب اس کو پا لیتا ہے، جب اس تک پہنچ جاتا ہے تو وہاں سے اس کی تمنا اگلی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس گھر نہ ہو، گھر بنانے کی خواہش، جب گھر بن جائے تو اس گھر کو بڑا بنانے کی خواہش، وہ بڑا ہو جائے تو پھر اس کے اوپر ایک اور منزل بنانے کی خواہش، وہ بن جائے تو پھر بچوں کے گھر بنانے کی خواہش، وہ بن جائے تو پھر پلازے بنانے کی خواہش۔ یہ نہیں کہ جب تک وہ زندہ ہے اس کی تمنا کبھی ختم نہیں ہوتی، ختم اسی کی ہوتی ہے جس میں کوئی تمنا ہی نہیں ہوتی۔ اور جب انسان مرنے لگتا ہے تب بھی اس کو تمنا ہوتی ہے کہ میں کچھ گھنٹے، کچھ دن، کچھ سال اور جی لوں، پھر بھی اس کی خواہش ہوتی ہے۔ جیسا کہ اسکندر اعظم سب نے سنا ہوگا کہ اس نے ایک لمبی عمر پائی ہے، یونان کا بادشاہ گزرا ہے، اس کی ایک لمبی عمر، اور امیر کبیر بادشاہ گزرا ہے، مشرق سے مغرب تک اس کی بادشاہت تھی، لیکن جب وہ مرا تو اس کی عمر کافی زیادہ تھی عام امت کے لحاظ سے، لیکن پھر اس کی قبر پہ مرنے سے پہلے اس نے کچھ وصیتیں کی تھی اپنے لوگوں کو، اپنی بیوی کو،
کہ ایک تو میرا جو جنازہ ہے، میری ڈیڈ باڈی ہے، وہ محل کے پچھلے دروازے سے نکالنا، اور دوسرا میرے مرنے پہ ان لوگوں کو دعوت دینا، ان کو دعا پہ ان لوگوں کو بلانا جو کل کی دعا جسے ہم کہتے ہیں، جن کا کبھی بھی کوئی مرا نہ ہو، اور تیسرا میرے کفن سے ہاتھ باہر کھلے چھوڑ کے جانا، بالکل اس طرح۔ تو اس کی یہ باتیں مرنے کے بعد پوری کی گئی، لیکن اس کی جو زوجہ تھی وہ اس سوچ میں تھی کہ یہ بادشاہ نے، اسکندر اعظم نے، یہ ہمارے سامنے کیوں خواہشات رکھی ہیں، یہ کیوں رکھی ہیں۔ تو وہ اسی سوچوں میں گم تھی۔ تو ایک دن اس کو خواب میں جو اسکندر اعظم ہے وہ آیا اور کہنے لگا کہ میں نے لگ بھگ 300 سال کے برابر عمر پائی ہے، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ میں محل کے اگلے دروازے سے داخل ہوا اور پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میری زندگی مجھے اتنی محسوس ہوئی ہے، حالانکہ 309 سال یا 307 سال ہسٹری میں آتا ہے کہ اسکندر اعظم نے عمر پائی۔ اور دوسرا میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری کل پہ، یعنی دعا جو پڑھتے ہیں تیسرے پہ، مرنے کے تیسرے دن، اس پہ ان لوگوں کو دعوت دینا جن کا کبھی کوئی فوت نہ ہو، کہ کہیں تو یہ نہ سمجھے کہ صرف مرنے والا پہلا میں ہی تیرا خامد ہوں یا میں ہی بادشاہ ہوں، کیونکہ دنیا میں بڑے بڑے سور میں آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے اور چلے گئے، کیونکہ کل کی دعا پہ کوئی بھی شخص آیا ہی نہیں تھا۔ اس بات پہ وہ رنجیدہ ہوئی تھی، اس کے اندر یہ سوچ آئی تھی کہ اسکندر اعظم نے یہ کیوں وصیتیں کی ہیں۔ تو کفن سے ہاتھ باہر چھوڑنے کا اس لیے کہا ہے کہ آلموسٹ پوری دنیا پہ میں نے حکومت کی ہے، میرے خزانوں کی، میری حکومت کی خود مجھے پتہ نہیں تھا کہ کہاں تک ہے، اور میرے خزانوں مال و دولت کا خود مجھے پتہ نہیں تھا کہ کہاں کہاں ہے، لیکن پھر بھی میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو ہاتھ میں کچھ بھی لے کے نہیں جاتا، جیسے خالی ہاتھ آتا ہے خالی ہاتھ ہی جاتا ہے۔ تو اسی لیے دوستو، خواہش کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، اس کو صبر سے، تحمل سے، شکر سے خود ہی بھرنا پڑتا ہے، ورنہ اس کو بھرنے پہ آئے ہم تو کبھی نہیں بھر پڑیں گے۔ یہ تھا آج کی سٹوری، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل پہ نیا سبسکرائب کریں، رکھیں اپنا بہت سا خیال۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔